بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اصحاب کہف کے نکلنے کے وقت جو ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس اس شہر پر مسلط تھا وہ مر گیا اور اس پر صدیاں گزر گئیں، جہاں تک کہ اس مملکت پر قبضہ اہل حق کا ہو گیا جو توحید پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام تفسیر مظہری میں تاریخ روایت سے بیدو سیسی لکھا ہے۔ اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں کچھ اختلافات پھیل گئے۔ ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ بدن گلنے سڑنے پھر ریزہ ریزہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد زندہ ہو جائیں گے۔ بادشاہ وقت بیدو سیسی کو اس کی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔ جب کوئی تدبیر نہ بنے تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، پھر الہو زاری شروع کی کہ یا اللہ، آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ پر آ جائیں۔ ایک طرف یہ بادشاہ گریہ و زاری اور دعا میں مصروف تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا یہ سامان کر دیا کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور انہوں نے ایک آدمی کو جس کا نام تملیخہ بتلایا جاتا ہے اس کو بازار میں بھیج دیا۔ وہ کھانا خریدنے کے لیے دکان پر پہنچا اور 300 برس پہلے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا، کس زمانے کا ہے۔ بازار کے دوسرے دکانداروں کو دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں پرانا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، اس میں سے سکہ نکال کر لایا ہے۔ اس نے انکار کیا کہ نہ مجھے کوئی خزانہ ملا نہ کہیں سے لایا ہوں، یہ میرا اپنا روپیہ ہے۔ بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اے بادشاہ، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ ایک نیک صالح اللہ والا تھا اور اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا۔ بعض کے نزدیک خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے یہ تختی لکھوائی تھی کہ یہ اشتہاری مجرم ہیں، ان کے نام اور پتے محفوظ رہیں، جہاں کہیں ملیں گرفتار کر لیے جائیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ شاہی دفتر میں بعض ایسے مومن بھی تھے جو دل سے بت پرستی کو برا سمجھتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے مگر ظاہر کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے یہ تختی بطور یادگار کے لکھ لی تھی۔ اس تختی کا نام رقیم ہے، جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا گیا۔ الغرض اس بادشاہ کو اس واقعے کا کچھ علم تھا اور اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بعید نہیں۔ اس لیے تملیخہ سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے، اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، اس میں لوگوں کے لیے شاید کوئی ایسی حجت ہو جس سے ان کو حشر اجساد کا یقین آ جائے۔ یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پہنچا۔ جب غار کے قریب آئے تو تملیخہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقی معاملے سے باخبر کر دوں کہ اب بادشاہ مسلمان موحد ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچیں تو وہ سمجھے کہ ہمارا دشمن بادشاہ چڑھ آیا ہے۔ اس کے مطابق تملیخہ نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال تعظیم کے ساتھ کیا۔ پھر وہ اپنی غار کی طرف لوٹ آئے، اور اکثر روایت میں ہے کہ جس وقت تملیخہ نے ساتھیوں کو یہ سارا قصہ سنایا اسی وقت سب کی وفات ہو گئی اور بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میرے محیط میں ابو حیان نے اس جگہ یہ روایت نقل کی ہے کہ ملاقات کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ
کہ اب ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دے دی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔